اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ سب کے چہروں کو اپنے نور سے منور کرے۔ Today's topic is about اللہ کی نعمتیں کیا ہیں اور ان کا تقاضا کیا ہے۔ Most easiest and impossible topic in fact۔ انتہائی آسان اس لیے کہ ہر انچ پر ہمیں اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر سیکنڈ میں واسطہ پڑتا ہے، اور امپاسبل اس لیے کہ ہم کاؤنٹ کر نہیں سکتے ان کو۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے، اس لیے موسٹ ایزیسٹ اور امپاسبل ٹاپک ہے یہ۔ اللہ قرآن میں بار بار اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی بزرگی، اس کی بڑائی پر ایمان لاتے ہوئے اس کو اکیلا وحدہ لا شریک مان کر صرف اسی کی عبادت کریں، اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دے دیں۔ یہ اللہ کا مقصد ہوتا ہے اپنی نشانیوں کو دکھانے کا۔ اب اللہ نے بھی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پورے قرآن میں اپنی ساری نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ ان چند نعمتوں میں سے چند ایک کے بہت معمولی جو جسے کہ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ہے ہمارے اندر راسخ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے میں لوں گی جو اللہ نے جس کا بے تحاشا ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ بار بار کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے زمین اور آسمان کو، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بارہا اللہ قرآن اس میں ذکر کرتا ہے آسمان اور زمین کا۔ سو آئی ول اسٹارٹ فرام دا یونیورس، کائنات سے شروع کروں گی، اور اس کے اندر میں آپ کو جو فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں گی وہ ناسا کی رپورٹنگ کے مطابق ہے، اتھینٹک ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان فیکٹس اینڈ فگرز کو ذرا رپیٹ کروں، بیکاز وہ فیکٹس اینڈ فگرز اتنے ہائی لیول کے، اتنے زیادہ ہیں کہ ایک بہت بڑے ہارڈ ویئر، بہت بڑے سسٹم، بہت بڑے کمپیوٹر کے اندر بھی وہ نمبر نہیں سما سکتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا آگے انشاءاللہ۔ میں اس لیے رپیٹ کروں گی کہ ہم اپنی بہت معمولی سی عقل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے جو ویژن ہے اس کو براڈ کرتے ہوئے، اپنے امیجنیشن کو اسٹرانگ کرتے ہوئے ہم کوشش کریں ان نمبروں کو ذرا ملٹی پلائی کرنے کی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، جو ایک ہمارے دماغ میں ایک رف سا ایسٹیمیٹ آئے، ایک رف ایسٹیمیٹ کہ اگر یہ ایسا ہے، فرض کریں کروڑ کا ہے، تو فرض کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ فائن ہمیں 10-20% شاید ہم اس کا لے سکیں ہماری مائنڈ میں، 10-20%۔ لیٹس اسٹارٹ فرام دا یونیورس۔ کائنات، ہماری کائنات کے اندر 250 ارب گیلیکسیز ہیں، اور ہر ایک گیلیکسی کے اپنے 300 ارب سورج ہیں۔ اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں، لائک ہم ایک سورج کو اپنے کو جانتے ہیں جو ہمارے پاس روزانہ ہمیں روشنی ہیٹ دیتا ہے، یہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب جو ہماری زمین جو گیلیکسی لگتی ہے نا، اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا ہے ملکی وے کا۔ ہماری ایک گیلیکسی ملکی وے کے اندر اس طرح کے سورج کتنے ہیں؟ 300 ارب۔ ایک گیلیکسی میں 300 ارب سورج ہیں، تو باقی جو 250 گیلیکسیز ہیں اس کی ہر ایک گیلیکسی میں 300 ارب سورج موجود ہیں، اس سے تھوڑا زیادہ یا کم، اتنی ہی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ اور ستاروں کی تعداد کا یہ عالم ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری دنیا کے اندر ساحل سمندر ہیں، میں خالی کراچی کے ساحل سمندر کی بات نہیں کر رہی، پوری دنیا میں جتنے ساحل سمندر ہیں، اس ساحل پر جتنے ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ تعداد ہماری کائنات میں ستاروں کی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز، یہ پلانٹس اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، they all are in motion، یہ مسلسل چل رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی موشن ہے، ہر ایک کی اپنی سپیڈ ہے، یہ ایک دوسرے کو گلیکسیز کراس کرتی ہیں، they never get jumbled، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہوں، کبھی کوئی پلانٹ ایک دوسرے سے نہیں ٹکرایا، کوئی سورج جا کے دوسرے سورج میں ضم نہیں ہوا، یہ سب موشن میں ہیں نان سٹاپ۔ پچھلے 15 ارب سال سے یہ سسٹم میرا رب چلا رہا ہے، اور ابھی میں بلیک ہولز وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، صرف میں نے کہا کہ ہیڈ لائنز بتا رہی ہوں۔ کسی کمپیوٹر میں یہ ڈیٹا فیڈ نہیں ہو سکتا کہ ان کی تعداد کیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ان کی آپس میں جو اسپیس میں ڈسٹینس ہیں وہ کتنے ہیں۔ ہماری زمین پر ہم جب کسی فاصلے کو میئر کرنا ہوتا ہے تو ہم یوزلی فرلونگ، ٹھیک ہے، میٹر، مائلز، کلو میٹرز، یہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ اسپیس میں یہ ٹرمز کام نہیں آتی، وہاں پہ بالکل یوز لیس ہیں۔
وہاں کے لیے سائنٹسٹ نے ایک نئی ٹرم ایجاد کی اور اس کا نام ہے لائٹ ایئر، نوری سال. یعنی کہ روشنی 1 سال تک مسلسل سفر کرتی رہے تو جتنا وہ سفر طے کرے گی اس کا مطلب ہے کہ 1 لائٹ ایئر، 1 نوری سال. اب جو لائٹ کی سپیڈ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو فاسٹسٹ سپیڈ ہوتی ہے وہ ایک ایروپلین کی ہوتی ہے، ایک راکٹ کی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا، ایک شٹل کاک کی ہوگی، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ہماری امیجنیشن نہیں ہے. اب جو ایک لائٹ کی سپیڈ ہے وہ ہے 1,86,000 پر مائل فی سیکنڈ. یعنی کہ 1,86,000 میل کا راستہ ایک لائٹ 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لائٹ جو زمین ہے اس کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگا لیتی ہے. اسی سپیڈ کے ساتھ اگر لائٹ 20 کروڑ سال تک سفر کرے تو ہماری زمین کے پاس جو سب سے پہلی گیلیکسی ہے وہاں تک پہنچ پائیں گے. یہ ایک گیلیکسی کا ڈسٹنس ہے. روشنی کی سپیڈ ذہن میں رکھیے گا، اور اس سپیڈ سے اگر روشنی سفر کرتی ہے تو 20 کروڑ سال کے بعد ہماری پہلی گیلیکسی آئے گی. اب اس گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی کا اگر فرض کریں، ہم رف ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں 20 کروڑ سال، اس سے تیسری کا 20 کروڑ سال، اس سے اگلی کا 20 کروڑ سال، 250 ارب گیلیکسیز کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کون میئر کرے گا؟ نو ون کین ڈو، نو ون کین ڈو. گیو اپ کر جاتے ہیں، کمپیوٹرز گیو اپ کر جاتے ہیں، سائنٹسٹ گیو اپ کر جاتے ہیں، کوئی اس کو میئر کر ہی نہیں سکتا. آگے اگر ہم آتے ہیں سورج کی طرف، یہ جو سورج ہے جس کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر، ہم یوز ٹو ہیں. 50 کروڑ ایٹامک جو بم ہیں وہ ایٹ اے ٹائم جتنی انرجی ریلیز کرتے ہیں، ہمارا سورج ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی ریلیز کر رہا ہے ہر وقت. 50 یعنی کہ 50 کروڑ آپ ایٹم بمس لیں، ان کو اکٹھا بلاسٹ کریں، اس سے جتنی انرجی ریلیز ہوگی ہمارا سورج ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی ہمارے تک پہنچا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو تکا ہوتا ہے، تکی اتنا بھن چکے ہوتے ہیں، ختم ہو چکی ہوتی ساری کی ساری زمین، اس کا تصور ہی نہ ہوتا یہاں پر لیونگ کا. لیکن اللہ کس طرح وہ سٹین کر کے، کس طرح چھان کر ان کرنوں کو ہم تک پہنچاتا ہے. انسانوں تک کتنی پہنچ رہی ہیں کہ وہ بینیفیشل ہیں، زمین تک کتنی پہنچ رہی ہیں بینیفیشل ہیں، کھیتوں تک کتنی پہنچ رہی ہیں، پودوں تک کتنی پہنچ رہی ہیں کہ ہمارے لیے سب کے سب بینیفیشل بنی ہوئی ہیں. اور یہ سورج جون سا ہے یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یہ چل رہا ہے سپیڈ کے ساتھ. اس کی سپیڈ کیا ہے؟ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی پلانٹس ہیں، جتنی گیلیکسیز ہیں انکلوڈنگ اور ارتھ، یہ 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے سفر کر رہا ہے. ایک سٹار ہے ویگا، اسپیس ایک سٹار ہے ویگا. اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے یہ سورج ہماری زمین سمیت 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے. ابھی تک اس ویگا سٹار کی طرف یہ نہیں پہنچ سکا. زمین کی طرف آتے ہیں. جو زمین ہے ہماری جس پر ہم رہ رہے ہیں، میریکل پلانٹ، اس کا جو سرکمفرنس ہے یعنی کہ جس کو وہ قطر بولتے ہیں، وہ ہے 40,000 کلومیٹر. یعنی کہ اگر میں ایک طرف سے سٹارٹ کرتی ہوں چلنا تو دوبارہ زمین کے اسی پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے 40,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کرنا پڑے گا. ابھی تک زمین کی 3 موشنز دریافت ہوئی ہیں. جو پہلی موشن ہے یعنی کہ اس کی جو حرکت کرنے کی جو موشن ہے، رفتار ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی ہے جو اپنے ایکسس میں کرتی ہے زمین، وہ ہے ½ کلومیٹر فی سیکنڈ، جس کی وجہ سے ہمارے دن اور رات کمپلیٹ ہوتے ہیں. ½ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ ایک موشن ہو گئی. جو سیکنڈ موشن ہے اس کی، وہ ہے سورج کے ارد گرد، اور وہ ہے 30 کلومیٹر فی سیکنڈ، 30 کلومیٹر فی سیکنڈ. یہ ہوگی دوسری موشن. اب تھرڈ موشن وہ ہے، ایز آئی ٹولڈ یو بیفور، ویگا کی طرف یہ سفر کر رہے ہیں 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ رفتار یہ اس کی کیسی ہو سکتی ہے، جو میں نے آپ کو سیکنڈ بتائی ہے موشن، یعنی کہ جو سورج کی گرد یہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، وہ بنتی ہے ایک بلٹ کی جو سپیڈ ہے گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ. ہماری زمین کی ایک موشن یہ ہے جو سورج کی جو چکر لگاتی ہے وہ 60 گنا زیادہ ہے ایک گولی کی سپیڈ سے. اور جو میں نے اینڈ میں بتایا کہ ویگا کی طرف سفر کر رہے ہیں وہ 200 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کیا اس چیز کا کہ ہم جس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنی جگہ سے ہلتی بھی ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ زمین ادھڑ چکی ہوتی انسانوں سمیت اور اس میں موجود ہر مخلوق سمیت. ہمیں کبھی احساس ہوا؟ ذرا سے زلزلہ آتا ہے، وہ نیچے پلیٹس اس کے صرف لائٹ سے موو کرتے ہیں 6.7.8 پوائنٹ پر تو
پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. کبھی ہمیں احساس ہوا معمولی سا بھی کہ ہم کتنے خطرناک ترین ڈینجرس ترین اس کے اوپر پلانٹ پہ رہتے ہیں؟ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا. اللہ نے ہمیں احساس ہونے ہی نہیں دیا. اللہ نے ایسی فورس رکھ دی زمین کے اندر جس کو سائنٹسٹ گریویٹیشنل فورس کا نام دیتے ہیں. گریویٹیشنل فورس. ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے خطرناک ترین سواری کے اوپر صبح دوپہر شام رات سوار ہیں. ہم نہ گرتے ہیں، نہ ہمارے مکان تباہ ہوتے ہیں، نہ یہ پہاڑ اٹھتے ہیں، نہ دریا اپنا راستہ بدلتے ہیں. یہاں تک کہ ایک جو درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ میرے رب کی قدرت ہے. یہ ہے ہمارا سسٹم. میں نے کہا نا کہ سارا تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اب اس کے اندر جو بسنے والی مخلوقات ہیں اس کے اندر ہماری زمین پر ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ ہیں 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات. انسان ایک مخلوق ہے، گھوڑا دوسری مخلوق، شیر تیسری مخلوق، ہاتھی چوتھی مخلوق، بندر پانچویں مخلوق، طوطا لے لیں چھٹی مخلوق، کبوتر ساتویں مخلوق. 20 لاکھ مخلوقات اس زمین پر آباد ہیں. اس میں سے ہر ایک کی آگے سے جو اقسام ہیں، جو کائنڈس ہیں، وہ الگ ہیں. جیسے آپ طوطا دیکھتے ہیں، سارے طوطے ایک جیسے نہیں ہوتے. ابھی میں ان کی کائنڈس کو ان کی جو ایکسپلین نہیں کر رہی. طوطے کی 50 قسمیں ہوتی ہیں آگے سے، میں نے ان کو بھی شامل نہیں کیا. 20 لاکھ مخلوقات. اور اس کے اندر جو انسان ہیں، صرف انسانوں کی تعداد ہی 6 ارب ہے اس وقت کرۂ ارض پر. میں وہ شامل نہیں کیا جو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک گزر چکے یا جو ابھی سے لے کر قیامت تک آئیں گے. جو کرنٹلی اس وقت اس کرۂ ارض پر موجود ہیں انسان 6 ارب سے زیادہ انسان اس وقت موجود ہیں. اگر میں بات کروں انسیکٹس کی، یعنی کہ جس کے اندر وہ انسیکٹس مین وہ جو چھوٹے چھوٹے لیزرڈ ہو گیا، کاکروچ ہو گیا، فلائز ہو گئیں، مسکیٹو ہو گئے، اس طرح کی چیزوں کی بات کروں، انسیکٹس ہیں، وہ دنیا میں اتنی تعداد کے اندر موجود ہیں کہ 6 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کو 20 کروڑ الاٹ کیے جا سکتے ہیں. 20 کروڑ میرے لیے، 20 آپ کے لیے، 20 آپ کے لیے، 20 آپ کے لیے، 20 آپ کے لیے. 20 کروڑ ہر انسان کو آ سکتے ہیں. اتنی تعداد ہے اس وقت انسیکٹس کی اس کرۂ ارض پر. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس وقت ہمارے گھر جو سے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کچن سے، ہماری کبرڈ سے، ہمارے واش روم سے، ہمارے بستروں سے، ہر جگہ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہوتے. اللہ نے ہر چیز کو مائنیوٹ مائکرو لیول تک چینلائز کیا ہوا ہے. فٹ ان ہے ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر. اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ پتا بھی اس کی مرضی سے نہیں ہلتا. اتنی تعداد کیڑوں مکوڑوں کی موجود ہے. اپنی ایک اس پوری زمین کے اوپر 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر لیونگ تھنگس موجود نہ ہوں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں ان کو پہچان سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اپنی اسکن کو ہی لے لیجیے، اتنا سا پورشن یہ جس کے اوپر میں پینسل رکھی تھی، ایسے پورشن کے اوپر آپ اس کو کبھی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں اتنے سے پورشن بیکٹیریا نظر آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں. اور وہ ہمارے ہی اسکن سے خوراک لے رہے ہوتے ہیں اور وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو سٹمک ہے اس کے اندر 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک بیکٹیریاز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارا کھانا ڈائجسٹ کرتے ہیں. 1 کپ یوگرٹ کبھی آپ اٹھائیں، روٹین میں دہی کھاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. 1 کپ یوگرٹ کے اندر اتنے بیکٹیریاز ہیں جتنے یہاں پر انسانوں کی تعداد ہے. ایز اے ٹولڈ یو بیفور 6 ارب. 1 کپ یوگرٹ میں 6 ارب بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں. کاؤنٹ لیس ہیں چیزیں. آپ نے کبھی وہ دیکھا ایک اڑا ہوتا ہے ڈریگن فلائی، وہ جو بالکل بٹر فلائی کی طرح کا ایک کیڑا سا ہوتا ہے، گولڈن خوبصورت سے پر ہوتے ہیں اس کی جو آئیز ہیں، اس کی ایک آئی کے اندر 25,000 لینزز ہوتے ہیں. اس کی 2 آنکھوں میں 50,000 لینزز ہوتے ہیں. 50,000. بچپن میں جب میں اسے پکڑا کرتی تھی تو مجھے اس کی آئیز ایسا لگتا ہے جیسے وہ نہیں ٹھہر نہیں رہی، ادھر ادھر بہت بڑی بڑی سی، جیسے احساس ہوتا تھا سم تھنگ از ڈفرینٹ. ایک آنکھ میں 25,000 آنکھیں. ایک ڈریگن فلائی کی 50,000 آنکھوں سے مل کر اس کے 2 آنکھیں بنتی ہیں. مطلب انلمیٹڈ ہے، شمار نہیں کر سکتے ہیں. درختوں کو دیکھ لیجئے، ایک بیج کو ہاتھ میں پکڑیں، کبھی آپ بیج کو ہاتھ میں لیں اور اس کے بعد پھر درخت کی طرف دیکھیں. ایک بیج اپنے سے 5 ارب گنا سے 6 ارب 7 ارب 8 ارب گنا بڑا ایک درخت پروڈیوس کرتا ہے. ایک بیج. کبھی درخت کے پاس کھڑے ہوں بیج ہاتھ میں لے کر. ایک بیج میں اتنا ڈیٹا ہوتا ہے، اللہ نے اتنا ڈیٹا فٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کہ جس کو کوئی بڑی سے بڑی ہارڈ ڈسک سیو نہیں کر سکتی. ایک بیج کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ٹرنک جو تنا ہوتا ہے نکلتا ہے وہ کتنا ہیوی ہوگا.
اس کے اندر پانی کتنا سٹور ہوگا، اس کے اوپر سکن ہے وہ کتنی ہیوی ہوگی، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کی برانچز کتنی نکلیں گی، اس پر کتنے پتے ہوں گے، اس پتوں کے اندر کتنی مائکرو لیول کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوں گی، اس کے اندر کتنے پھول ہوں گے، کتنے پھل ہوں گے، ہر پھول کے اندر سے کتنے پولن گر کر نئے درخت بنائیں گے، ہر جو پھل ہے وہ کس ایج میں جا کر پکے گا، کس ایج میں جا کر اس کے اندر ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا، اس پھل کے اندر کتنے بیج ہوں گے، یہ سارا کا سارا ڈیٹا ایک بیج کے اندر سٹور ہوتا ہے. ایک پتے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سورج سے انرجی لے کر کس طرح میں نے فوٹو سینتھسس کے ذریعے اپنی خوراک بنانی ہے. 50 فٹ اونچے درخت کو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کون ہے جو 50 فٹ اونچے درخت کے اوپر ٹپ پر موجود اتنے سے پتے کو بتا رہا ہے کہ تم نے وہاں پر کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی جو اس کو 50 فٹ اوپر پانی پہنچائے. اس کو کیسے پتا ہے کہ میں نے پانی زمین سے کیسے لینا ہے؟ اتنا ڈیٹا ایک بیج کے اندر فکس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیج بھول گیا ہو، اس نے امرود کی جگہ سیب نکال دیا ہو. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سیب لگایا ہو امرود نکل آیا ہو، آپ نے لگایا ہو گلاب کیکٹس نکل آیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. بینگن کی جگہ آلو نکل آیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز مائکرو لیول تک فٹ ان، ہر چیز مائکرو لیول تک کنٹرولڈ. اربوں خربوں درخت کہیں تو کوئی ایک کیس ایسا آ جاتا، کوئی ایک کیسا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں ہوتا. نہ کہیں آسمانوں میں ہو رہا ہے اس کی وسعتوں میں، نہ زمین کی گہرائیوں میں ہو رہا ہے، نہ یہاں پر موجود مخلوقات کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے. کہیں کچھ نہیں ہو رہا. ہر چیز کنٹرولڈ ہے. کون ہے کنٹرول کرنے والا؟ ہمارا رب. ایک وہ ہے اللہ. اور ان تمام کریشن کی کا ماسٹر پیس، ماسٹر کریشن یو، انسان خود ان تمام کریشن کا ماسٹر پیس ہے. ایک چلتی پھرتی فیکٹریز کا مجموعہ. انسان چلتی پھرتی رننگ کئی ملز کا مجموعہ ہے. انبلیویبل ہے انسان. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ہیوج جو سے مٹیریل سے ٹائنی پیکنگ کے اللہ نے ٹائنی پیکنگ کے اندر وہ سما دیے ہیں ورکنگ کنڈیشن کے اندر. انسان کا جو ایک دل ہے وہ روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، اور وہ جب بیٹ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 10,000 لیٹر خون ہماری وینز میں جاتا ہے. 1,00,000 دفعہ کبھی خود ہی کسی چیز کو ایسے کر کے دیکھیں نا، نان سٹاپ نہیں کر سکیں گے آپ، شیل ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ. فری میں ہو رہا ہے ہمارا، صبح دوپہر شام ہر وقت ہو رہا ہے. 3 منٹ نہ ہو یو آر گون. 1,00,000 دفعہ دل دھڑکتا ہے. 10,000 لیٹر خون ہمارے جسم میں روزانہ ڈیلی کا، جب سے پیدا ہوئے ابھی تک حساب لگائیں. اور جو یہ وینز ہیں، یہ وینز ان کو اگر ہمارے جسم میں جو موجود ہیں ان کو اگر جوڑا جائے، ایک پوری لمبی سے اگر ایک وائر بنائی جائے تو یہ 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. یعنی کہ زمین کے گرد 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. زمین کے گرد 2.5 چکر ان وینز کے جو اللہ نے ہماری فٹن کی ہے کبھی ایک دوسرے سے الجھی نہیں ہے. یقین جانے مجھ سے تو یہ جو وائرز ہیں ہیڈ فونز کی اور وہ میرے اس کی اسٹریٹنر کی وہی سیدھی نہیں ہو رہی ہوتی، وہی حرکت الجھی ہوئی ہوتی ہے. 1,00,000 کلومیٹر ہمارے جسم میں فٹ ان ہے. زمین کے گرد 2.5 چکر لگ سکتے ہیں اس کے. کون ہے یہ سب کر رہا ہے؟ جو اپنے جو کڈنیز ہیں ہمارے 25 دفعہ ہمارے کڈنیز دن میں ڈائلسس کرتے ہیں. ایک ڈائلسس کی قیمت آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ معلوم نہ کروائے. آئی وش کسی کو معلوم نہ کروائے. 25 دفعہ ہمارے کڈنیز، ہمارے گردے ڈائلسس کرتے ہیں. ہمارے جسم سے جو ویسٹیج ہے وہ نکالتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ واٹ دی شٹ از دس. اوہو پیشاب کر دیا. نعمت ہے. 25 دفعہ ڈائلسس کرتے ہیں. 23,000 دفعہ ہمارے لنگز انہیل ایکسہیل کرتے ہیں، یعنی کہ سانس نکال بھی رہے ہیں اور لے کر بھی جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بس لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں. 1,000 ارب سیلز ہمارے اندر موجود ہیں باڈی میں. 1,000 ارب سیلز کو انہیل کرتے ہیں تو آکسیجن پہنچاتے ہیں. 1,000 ارب سیلز کو ایکسہیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لے کر آتے ہیں. ہر سیل ایک پاور جنریشن پلانٹ ہے جو خود اپنا فوڈ تیار کرتا ہے اور سروائیو کر رہا ہے. ہر سیل 100 ارب سیلز ہم اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی این اے اگر پڑھیں کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، ابھی تک ہیومن ہسٹری میں جتنی بکس لکھی جا چکی ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ڈی این اے کے اندر ڈیٹا ہمارا سٹور ہوا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی جیسے میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا بیج کے بارے میں، ڈی این اے میں اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا رب.
آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ہے یہ. دیکھیں نا, کبھی اپنے آپ پہ غور کریں, اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر دیکھیں, سر کے بال ہیں وہ گرو کر رہے ہیں, 3 انچ نیچے آ رہے ہیں, یہاں پر آ رہے ہیں, یہاں نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے؟ اپر لیپر ہیں صرف 1 سینٹی میٹر نیچے, یہاں پر نہیں آ رہے. کون ہے, کس نے بتایا کہ نیلز کو تم نے گرو کرنا ہے اور دانتوں سے کہا کہ تم نے رک جانا ہے؟ دونوں کا مٹیریل ایک ہے, دونوں ایک ہی جگہ سے ایک ہی گوشت سے نکل رہے ہیں. اس کو کاٹنا پڑتا ہے, ان کو کاٹنا نہیں پڑتا. یہاں کے بال بڑے ہیں, ادھر یہی بال جو سے میرے لپس پر کیوں نہیں آئے تھے, زبان پر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ مائکرو لیول تک چیزیں کنٹرولڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اپنے آپ پہ کبھی غور کریں, آپ خود کو دیکھیں شیشے میں, اور ہیں کیا, اوقات کیا ہے؟ اوقات یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا, ایک نطفے سے. منی کی ایک قطرے کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ سپرم ہوتے ہیں. منی کے ایک قطرے میں 1 کروڑ 20 لاکھ سپرمز ہوتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ایک منی کا قطرہ 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اپنے آپ کو کبھی شیشے میں کھڑے ہو کر دیکھا کریں اور اس منی کے قطرے کو تصور کیا کریں, کبھی کمپیریزن کریں اور اپنے خوبصورت وجود کو دیکھیں. کون ہے ہمارا رب, کس نے کیا یہ سب کچھ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, حق ہے ہمارا, ہم لے کر پیدا ہوئے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہوتا کیا, اللہ کیوں ہمیں نعمتوں کا, جب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو, اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ربوبیت, اس کی بڑائی کو مان کر, اس کو واحد جان کر اس کے سامنے بو ڈاؤن ہو جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوا نہیں, انفارچونیٹلی بہت کم ہے ایسا کرنے والے. تبھی اللہ نے قرآن میں کیا پوچھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ما غرک بربک الکریم, وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز کرنے کے بعد, ان کا ادراک کرنے کے بعد ہم اللہ سے عشق کرنے لگ پڑتے, ہم اس کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, ہم نے ایسا کیا نہیں. ہم نافرمان ہوتے چلے گئے, گناہ گار ہوتے چلے گئے, ہم ریبل ہوتے چلے گئے, باغی, اللہ کے باغی, اللہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا, اللہ سے جنگ شروع کر دی, یہاں تک کہ اللہ کے وجود کا ہی انسانوں نے انکار کر دیا کہ there is no God, نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ نے یہ کیا کہ جس نے میرا انکار کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان پہ کہ جو انکار کرتا, اللہ کہتا ہے سزا کے طور پر اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں اسی وقت. کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے نماز چھوڑی ہو, میں نے قرآن نہ پڑھا ہو, میں نے گناہ کیا ہوں, میں اٹھی ہوں تو میرے ماتھے کے اوپر اللہ نے سیاہ نشان لگا دیا ہو. کبھی میرے رب نے ایسا نہیں کیا. میرا رب مجھے معاف کرتا رہا, میرا رب مجھے ڈیل دے رہا ہے کہ شاید میں واپس آ جاؤں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا ہو کہ سورج کو حکم دے دیا ہو کہ فلاں بندہ میرا منکر ہے, تو سب کو روشنی دے, اس کو نہ دینا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے بارش کو حکم دیا ہو کہ تو سب پہ برس جا, لیکن فلاں ہے, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, اس کی کھیتی کو سیراب نہیں کرنا. میرے رب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, ڈیل دیے جا رہا ہے. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے وہ قہار اور جبار بھی ہے, وہ رحمان ہے. اب ہوگا کیا اللہ ہمارے ساتھ وہ کرے گا جو عاد اور سمود کے ساتھ کیا؟ ہوائیں آئیں گی ہمارے اوپر, کیا ہم پہ کڑک آئے گی, یا ہم جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا بندر بنا دی جائیں گے؟ ہم ایسا نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اللہ ہم سے ہدایت چھین لیتا ہے, اللہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. کانوں میں دین کی آواز, شریعت کے احکامات تو جانتے ہیں, روح تک نہیں پہنچتے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کی آواز تو آتی ہے, سجدوں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. اللہ یہ کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں all is well, اللہ یہ کرتا ہے. واللہ اللہ کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے. اللہ سورہ زاریات میں کیا کہتا ہے؟ آیت 57-58 میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے رزق دو یا مجھے کھلاؤ, وہ تمہیں کھلاتا ہے, وہ کھلاتا ہے, وہ بہت زور آور ہے. مطلب کتنی چائلڈش لیول پہ جا کے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ کیا اے انسان میں تجھے کہتا ہوں کہ تم مجھے کھلا, تو مجھے کھلا, مجھے رزق دے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے رزق نہیں چاہیے. فرض کریں کیا ہوتا, اللہ اگر فرض کریں فار ایگزامپل اللہ کہتا کہ تم جب تک مسلمان جو سے ہیں وہ 3 بیواؤں کو اس کا نکاح نہیں کروائیں گے جنت نہیں ملے گی. اللہ فرض کرے اگر کہتا کہ مسلمان جب تک 10 یتیموں کو مہینے میں ایک دفعہ کھانا نہیں کھلائیں گے اللہ بخشش نہیں کرے گا.
کیا ہوتا اگر اللہ کہتا ہے کہ جب مسلمان اگر ہر سال عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں ان کو بخشوں گا؟ کیا ہوتا اگر اللہ کوئی ایسی شک لگا دیتا کہ جب تک تم 3 مساکین کو حج نہیں کرواؤ گے تمہاری جنت نہیں واجب ہوگی تم پر؟ ہم کچھ کر سکتے تھے کیا؟ وہ رب جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے ہم پہ کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی. اللہ تو ہمیں آسانیاں دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بس اتنا کرو کہ میری حدود کو کراس نہ کرو. اللہ ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. یاد رکھیے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک انتہائی جو مسکنسپشن ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم اسلام کی طرف آ جائیں گے نا اٹس مین ایوری تھنگ از گونا ڈیمولش. ختم, ہماری لائف ختم ہو گئی ہے. عورتوں سے بات کریں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم فیشن نہیں کر سکتی, ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی, ہم میک اپ نہیں کر سکتی, ہم ہیئر اسٹائلنگ نہیں کر سکتی, ہم ہیلز نہیں پہن سکتی, ہم جون سا ہے بس ہماری زندگی ختم ہے. آدمی کی طرف جائیں گے ان کی بھی کچھ اس ٹائپ کی سچویشن ہوتی ہے. اللہ تو یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو پہنو, اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو, اچھی زندگی گزارو. صرف اللہ کے کہتا ہے کہ جو لمیٹیشنز ہیں, جو باؤنڈریز ہیں, ان کو کراس نہ کرو. فار ایگزامپل ایک کاروبار کر رہے ہیں, لین دین کر رہے ہیں, ایمانداری رکھو اس کے اندر, ذخیرہ اندوزی نہ کرو. آپ بولنا چاہتے ہیں تو اچھا بولیں, سچ بولیں, غیبت نہ کریں, فحش گفتگو نہ کریں. آپ کو نفس کو کنٹرول نہیں ہو رہا, آپ نکاح کریں, 1 کریں 2 کریں 3 ہیں 4 ہیں, زنا نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنا ہے تو خرچ کرو مال, اسراف نہ کرو. پارٹیز آرگنائز کرنی کریں پارٹیز, کس نے روکا آپ کو پارٹیز آرگنائز کرنے سے؟ اسراف نہیں کریں. اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں کہ پہننے کو دل کرتے بہترین پہنے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بلکہ ان کا استعمال اور ان کا شو ہونا کچھ بری بات نہیں ہے. صرف اللہ کا کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ میں غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو. آپ کے پاس اچھا گھر ہے, آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے, لیں, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ اگلے کے پاس اچھی گاڑی ہے اچھا گھر نہیں ہے. لیٹ ڈاؤن نہ کریں, تکبر اور غرور کے ساتھ مت کریں. ہر چیز کو عاجزی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. کس نعمت کا استعمال آپ کو اللہ نے منع کیا ہے؟ اللہ نے جب اتنی نعمتیں آپ کو آسمان سے لے کر زمین تک نعمتوں سے ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہم صبح دوپہر شام نان سٹاپ استعمال کر رہے ہیں, تو اللہ کی کیا ان نعمتوں کو ہم اویل نہیں کر سکتے؟ اللہ ایسا کچھ نہیں کہتا. بہت مسکنسپشن ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ اتنا کرو کہ جو تم کر نہ سکو, بلکہ اللہ تو دیکھیں اپنی عبادت میں بھی میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ اتنی کرو عبادت جتنی کر سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ جی بس روزانہ روزے رکھو, بلکہ اللہ نے تو منع کیا. اللہ نے کہا بے شک عبادت کرو تھوڑی, کانسٹنٹ ہو. آج تو فرض نماز بھی ہے, آج روزہ بھی ہے, درس بھی سنے جا رہے ہیں, آج ہی ہم نے تہجد بھی پڑھ لی ہے, آج نوافل بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں, سب کا خیرات بھی کر دیا, رائٹ نیکسٹ ڈے فرض بھی نہیں پڑھا. ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ بے شک تھوڑی کرو, کانسٹنٹ. تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی ڈیمانڈز کیا ہیں ہم سے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی میں آ جائیں. ہم آ سکتے ہیں. یہ لائف بہت چھوٹی لائف ہے مائی ڈیئرس. کتنا جی لیں گے ہم؟ 60 سال نارمل ہوتی ہے, 70 سال 80 سال میکسیمم 100, چلیں جی 110 لگا لیتے ہیں. اس کے بعد وی ہیو ٹو ڈائی, یا جنت یا دوزخ, نہ ختم ہونے والی زندگی. اور حدیث میں کیا آتا ہے اس کا کمپیریزن کہ جیسے ایک سمندر کے اندر انگلی ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں, جو آپ کی انگلی کے ساتھ پانی کا قطرہ ہے وہ ہے کس کی زندگی؟ دنیا کی. جو پیچھے سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ کہہ رہے اس دنیا کو جہاں پہ میں نے فضل کیا ہے استعمال کرو, صرف میری باؤنڈریز کراس نہ کرو, بس ان کو نہ کراس کرو, میرے بندے بن کر رہو. تو اس کے بعد واللہ یہ کوڑیوں کے مول جنت کا سودا ہے. جو جنت ہے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند سال کی زندگی, 20 سال تو خالی ہم سو کر گزار لیتے ہیں. پہلے 15-20 سال میرے خیال میں وہ یوتھنس اور وہ جوانی کا عالم اور وہ کانسیپٹ سے نہیں ہوتے. 3 سال ہم خالی کھانے پینے کے اندر لگاتے ہیں, پیچھے بچتا کیا 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے پاس. کبھی جج کیا کیجیے اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ بہت کم, بہت کم. ویری شارٹ ٹائم کے لیے اگر ہم اللہ کے سامنے بو ڈاؤن ہو جائیں, سرنڈر کر دیں آپ کے رب کے سامنے, تو انلمیٹیڈ نعمتیں, اینڈ لیس لائف ہماری منتظر ہوگی وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر ان سے جام کوثر پئیں گے ان کے ہاتھوں سے. خواہش کریں شدت کے ساتھ, جنت الفردوس مانگا کریں. ابھی ہم زندہ ہیں مانگ سکتے ہیں, جو قبروں میں بیٹھے وہ نہیں مانگ سکتے. ابھی سانس آ رہی ہے, جا بھی رہی ہے. ابھی ہم رات سوتے ہیں, میرا رب روح نکال کے واپس ڈال دیتا ہے. جس دن گئی بھی سانس واپس نہ آئی یا کھینچی ہوئی روح واپس نہ ڈالی گئی تو ہم بھی تھے میں شمار ہو جائیں گے. پھر پچھتاوے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا, پھر جتنا مرضی چیختے رہیں گے. ابھی ہم قبروں میں نہیں ہیں, ابھی ہم گھروں میں ہیں. اس سے پہلے کہ ہم قبروں تک پہنچے
اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی بندگی کے اندر قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے مرنے سے پہلے ہم سے خوش ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.